اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک کتاب پر، اور وہ کتاب ہے یہ چترال ایک تعارف۔ اچھا، چترال ہمارا اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں پر کیا مطلب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس خوبصورتی کے لیے جو ہے نا وہ لفظ نہیں ملتے۔ یہ اوپر کا جتنا بھی علاقہ ہے، سکردو ہو گیا، چترال ہو گیا، جسے ہم شمالی بلتستان کہتے ہیں، یہ شمالی علاقہ جات کہتے ہیں، ہنزا ہو گیا، گلگت ہو گیا، وہ اس کو آپ بس یوں سمجھیں کہ دیکھتے رہ جائیں۔ وہ جو جیسے کہتے ہیں نا، ایک تصویر جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح سے چترال جو ہے وہ بھی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ چترال میں ایک سے زائد مرتبہ گیا ہوں، اور وہاں کا ایک سفر میرا ایسا بھی تھا جو مجھے مختار حسن صاحب لے گئے کہ جی آئیں آپ کو چترال دکھا کے لاتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ وہاں کوئی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تم بھی یہ ساتھ اس لیے لے جانا چاہتے ہیں، تو ہم چلے گئے۔ جی وہ ریکارڈنگ کرنا چاہتے تھے، روس سے کوئی ہیلی کاپٹر تھے جو ہماری سرحد میں ہماری پاک فوج نے کہا کہ بھئی اتر جاؤ بیٹا نیچے، تو وہ نیچے اتر گئے، اور اس کی کوئی فوٹیج ان کو چاہیے تھی، تو میں چلا گیا ان کے ساتھ۔ تو بہرحال چترال میں ہم نے گزارا، پھر بہت مشکل راستہ تھا پیدل چلنے کے لیے، اور وہاں جو راستہ جس پر ہم جا رہے تھے وہ بس اتنا ہی تھا کہ ایک قدم اس کے اوپر رکھا جا سکتا تھا، دوسرا قدم برابر نہیں آتا تھا، تو دوسرا قدم آگے رکھتے تھے۔ مجھے اپنا کیمرہ جو تھا وہ بھی بھاری لگ رہا تھا، سٹل کیمرہ تھا میرے ہاتھ میں، وہ میں نے جو ایک ساتھ ہمارے گائیڈ تھے، ساتھی تھے، ان کو پکڑایا کہ یار یہ پکڑ لو، اور وہ بھی رستے میں ایک جگہ اس کا جو آگے کیپ تھا وہ اس سے نکلا، اور وہ جب گرا ہے نیچے کو جاتے ہوئے تو مزہ بھی بہت آیا اور خوف بھی بڑا لگا، ٹن 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 پتھروں سے ٹکراتا ہوا نیچے دریا میں چلا گیا جو باس پہ تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ اس کیپ کی بجائے کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، ہے نا، جس کا کیمرہ ہے وہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال اور ساتھ وہ جو گائیڈ تھا وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جی اس طرح کریں، جلدی چلیں، کیونکہ اگر ہماری واپسی میں سورج غروب ہو گیا تو پھر ہم گھر نہیں پہنچ سکتے، یہ ہمیں روشنی میں ہی واپس آنا ہے، ادروائز ویری ڈیفیکلٹ کیا، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ خیر ہم وہاں پہنچ گئے، جی جہازوں کو دیکھا ویکھا تو بڑا اچھا، وہ فوجیوں نے وہاں ہمیں اچھا پروٹوکول دیا، بٹھایا اور کہا کہ یہ اس میں سے آواز آ رہی تھی، تو میں نے کہا یہ آواز کیا ہے؟ کہنے لگا جی معلوم نہیں ہے، ابھی تک اس کی کوئی تحقیق ہو رہی ہے، جب بھی اس کے پاس جاتے ہیں تو آواز آنے لگتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی اس کی بنا سکتے ہیں ریکارڈنگ، تو انہوں نے منع کیا کہ جی نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا اچھا چلیں بھی، بتایا میں ان کو کہ نہ بناؤ بھائی۔ تو میں ایک ڈبہ سا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ گیا، تو میں نے کہا کہ وہ ایک اسٹڈ میزائل جو ہیں ان کا بڑا ذکر ہے، تو وہ آپ کے پاس ہیں یہاں؟ مجھے بڑی شوق ہے ان کو دیکھنے کا۔ تو کہنے لگا کہ اٹھیں آپ اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں لگا اچھا، میں اٹھا تو وہ جو باکس تھا جس کے اوپر سیٹنگ بنائی ہوئی تھی اس کے اندر ہی وہ میزائل پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھا کے کندھے پہ رکھا اور ہمیں دکھایا کہ اس کو اس طرح سے چلاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں چائے پلائی، اور جب ہم واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمارے ایک ساتھی کو ساتھ لیتے جائیں، اور میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ ساتھی کو ساتھ لے جانے کا مقصد کیا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی، آئی ڈونٹ نو، میں بھی نہ ہو ایسا کہ ان کو چترال بھیج کے شہر میں جا کے روانہ کیا جائے، رستے میں یہ تاکہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ بہرحال ہم نے کارڈ وارڈ ان کو دکھائے تھے، اپنا میڈیا سے تعلق بھی بتایا، مختار حسن صاحب اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں کام کرتے تھے۔ تو بہرحال ہم جو ہے وہاں سے واپس آ گئے، لیکن وہ جو سفر تھا وہ میری زندگی کا بہت ہی بھیانک، خوفناک اور خوبصورت سفر تھا۔ اور وہاں جہاں سے ہم پیدل چلنا شروع ہوئے تھے وہ ایک گاؤں تھا جس کی سرحدیں یوں سمجھ لیں کہ جو روس سے ادھر لگتی ہیں اس طرف، اور اس کے سیب جو ہیں وہ اتنے زبردست تھے
کہ اگر اس کو آپ ہاتھ میں پکڑیں اور زور سے دبائیں تو آپ اس کا رس نکال سکتے ہیں. مطلب اس کو رس نکالنے کے لیے آپ کو کسی مشین کی ضرورت نہیں تھی، آپ ہاتھ سے نچوڑیں تو اس کا رس نکلا. اتنا نرم و نازک تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سیب جو ہیں یہ تو ہمیں کبھی نظر نہیں آئے ادھر پاکستان کے دوسرے شہروں میں، علاقوں میں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کی ہینڈلنگ جو ہے نا وہ مشکل ہے، کہ یہ یہاں سے چترال جانا بھی مشکل ہے کہ شہر میں چلے جائیں، یہ اس لیے جو ہے یہاں تقریباً ضائع ہو جاتے ہیں اور نہیں پہنچ پاتے. البتہ کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ منگوائے گئے تھے ایوب خان کے زمانے میں، ملکہ الزبتھ آئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی اسپیشل ایوب خان نے کہا ان کے، تو انہوں نے کہا جی سیب منگواتے ہیں، وہاں خان غالباً علاقہ ہے وہ، تو وہاں سے جو ہے سیب منگواتے ہیں. تو وہ سیب پھر یہاں سے گئے اور جو صبح ملکہ الزبتھ نے اس کو اپنی ٹیبل پہ کھایا تو اتنی تعریف کی کہ ایوب خان شرمندہ ہو گیا اور اس نے فوراً طور پہ کہا کہ بھائی اور سیب منگواؤ جو ان کے ساتھ بھی جو آنے ہیں. تو اس طرح سے اور سیب بھی یہاں سے ہیلی کاپٹر میں آئے، وہاں گئے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سیب جو ہیں وہ روانہ کیے گئے. بہرحال تو وہ اچھا، جب میں واپس چترال پہنچا اور وہاں آ کے ہم نے سیب ایک لیا، سفید سا تھا، اور جب میں نے اس کو اسی طرح سے کاٹنا چاہا تو میرے دانت ٹوٹنے لگے تھے، کیونکہ وہ مجھے اس کے مقابلے میں اتنا سخت لگ رہا تھا جیسے میں حلوہ کھانے کے بعد پتھر کھانے لگا ہوں. تو یہ تو ایک، پھر اب وہ کافرستان جو ہے وہ دیکھنے گیا ہوں ایک آدھ مرتبہ، اسٹوڈنٹ لائف میں بھی بعد میں بھی. تو وہ جو ہے کافرستان جب میں وہاں جا رہا تھا گھومنے ایسے ہی، تو وہاں ایک بچہ جو ہے وہ شلوار قمیض پہنے ہوئے اسکول سے آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کتابیں پکڑی ہوئی تھیں. تو وہ کتابیں جو تھیں اس کے اوپر اسلامیات تھیں. تو مجھے بڑا دلچسپ لگا، میں نے اس کو روک لیا بچے کو. تو وہ پتہ چلا میٹرک میں پڑھتا ہوں. اچھا جی. تو میں نے کہا کہ پوچھا کہ کب، تو کہنا میٹرک میں پڑھتا ہوں. تو وہ میں نے کہا یہ اسلامیات، کہنے لگا ہاں اس میں نمبر زیادہ آتے ہیں. اچھا، میں سمجھا تھا تم مسلمان ہو، کہتا نہیں میں کافر ہوں. اچھا، وہ لوگ اپنے آپ کو، میرا خیال تھا کہ شاید ہم مذاق میں ان کو کافر کہتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. پھر ہم نے اس کا علاقہ کلچر دیکھا، بات طویل ہو جائے گی کہ کس طرح سے وہ رہتے ہیں، کس طرح سے مردوں کو دفناتے ہیں، کس طرح سے عورتوں کے کلچر ہیں، ان کی ثقافت کیا ہے، اور کئی اچھی بری چیزیں جو ہیں ان کے اندر موجود ہیں. اور سب سے بری بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک ڈیکوریشن بنا کے رکھا ہوا ہے تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ سکیں. ان کے لیے کچھ سہولتیں اس طرح کی سچ موجود نہیں ہیں. لوگ ورثہ آتا ہے تو ہم وہاں سے ان کے ٹرک بھر کے لے آتے ہیں، یہاں ہم سے ڈانس کرواتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں. حالانکہ وہ جو ان کی دستکاری ہے ان کو دنیا بھر میں ہنر مندی کے طور پر دکھایا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے، اور وہاں بھی ایسی سوینر شاپ ہو سکتی ہیں جہاں سے ہم جیسے جو ہیں وہ خریدنے والے جا کے خرید سکیں. تو ان کی کوئی تھوڑی سی مالی حالت بھی بہتر ہونی چاہیے. مجھے نہیں معلوم، عرصہ ہو گیا مجھے اب وہاں گئے ہوئے. تو واپس آتے ہیں جی چترال کی اس کتاب کی طرف جس کا نام ہے چترال ایک تعارف. اور اس اچھا چلیں پھر سے ہی ایک مرتبہ میں اس کی ریکارڈنگ کرنے گیا جب یہ افغانی وہاں آئے ہوئے تھے. تو میں نے پتہ نہیں کیوں کسی میڈیا نے مجھے کہا کہ یار ان افغانیوں کی ریکارڈنگ کر کے لائیں، کیونکہ دیکھا یہ گیا کہ سب سے زیادہ چترال کے لوگوں نے ان کی خدمت کی ہے. اور بالکل جس طرح مہاجر اور انصار کا جو ہے نا وہ تھا کہ مکہ سے جب مہاجر پہنچے تو جو مدینہ کے انصار تھے انہوں نے جو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، بس کہتا اپنی بیوی آفر نہیں کی کہ جی 2 بیویاں ہیں تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، یہ کہ آپ سے شادی کر لیں. یہ اس سے نکال کر باقی جتنا بھی آپ کہیں تو وہ سیم آپ کو رویہ ملے گا جو کہ انصار مدینہ نے کیا تھا مہاجرین کے ساتھ. اور میں جا کے جب وہاں انٹرویو کیے، دیکھا، سنا، تو واقعی میں نے بے شمار انٹرویو کیے اور جن لوگوں نے ان افغانیوں کو سنبھالا ہوا تھا اپنی زمینیں، وہاں کے جو تھے چترال کے نواب یا لوگ کیا ان کو کہتے ہیں، مالکان ہی سمجھ لیں ان کے نا، جو پرنس ہیں، تو وہ ان کے اپنی حویلی میں، ان کے محل میں بھی گئے، ان سے چائے وائے پی، وہاں
ان سے بھی بات کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے خود ذاتی حیثیت میں بھی ان کو بہت امداد دی ہے اور اپنی بہت ساری زمینیں ان کو دیں کہ جی آپ جو ہیں یہاں کاشت کریں، اور جو بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو مسائل ہوں تو وہ ان کے حل کرنے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگوں نے رہنے کے لیے گھر دے دیے، اپنی زمینیں ان کو دے دیں، اپنے بزنس میں ان کو شریک کیا، ان کے روٹی پانی کا خیال کیا۔ ہاں، اس کے بعد ایک لمبی چپ اور تیز ہوا کا شور۔ اب افغانی جو ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ سارے بھی لوگ جو ہیں دوسرے کرنے والے کرتے رہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا پازیٹیو ہی رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ افغانی جو ہیں وہ دوسروں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دوسرے جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ دوست بدل جاتے ہیں، ہمسائے نہیں بدلتے۔ یہ افغانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ہمیں بھی، جب ہم بھارت کی طرف دیکھتے ہیں، بھارت ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، چائنا ہو، یہ نہیں بدل، ہمسائے ہیں ہمارے۔ ویسے تو ہمسائے کہتے ہیں جی اتنے کوس تک بھی ہوتا ہے، ساری دنیا ہی آج کل ہمسایہ ہے ہمارا، لیکن جو ہماری شریعت کہتی ہے، جو ہمارا دین کہتا ہے، جس کے ساتھ ہماری دیوار سانجھی ہے، نہ اسے بھوکا مرنا چاہیے اور نہ آپ کو بے خبر رہنا چاہیے۔ افغانستان کو اللہ تعالی ہدایت دے، وہاں کے لوگوں کو۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ، کیونکہ میں نے پچھلے دنوں ابرار ایک ٹریولر ہے اس کا دیکھ رہا تھا، موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہے، تو مجھے افغانستان بہت ہی خوبصورت لگا۔ وہاں کے لوگ بھی اچھے لگے کہ وہ کس طرح سے اس کا خیال کر رہے تھے، اس کو لے جا رہے تھے، اپنے گھر میں رکھ رہے تھے، اس کو گائیڈ کر رہے تھے۔ لیکن جب میں اخبار اور میڈیا میں دیکھتا ہوں تو افغانستان کی حکومت جو ہے وہ اسے ہم ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور ان کو کچھ تھوڑی شرم ہدایت بھی دے کہ یار یہ وہ ملک تھا جس نے کئی برس ہمیں 3 نسلیں جو ہیں یہاں اس کی پلتی رہیں، ان کے جو بعد میں حکمران تھے وہ یہاں رہتے رہے اور یہاں سے کھاتے پیتے رہے، لیکن بعد میں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ چلے کتاب دوبارہ واپس آتے ہیں جی، چترال ایک تعارف۔ معاف کیجیے گا، یہ اس کی وجہ یہ بنی، کتابیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات کچھ کتابوں میں مقناطیس لگا ہوتا ہے تو اس سے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کتاب کا جو مصنف ہیں اس کے اسرار الدین ہیں، وزیر علی شاہ ہیں اور عنایت اللہ فیضی صاحب ہیں۔ یہ عنایت اللہ فیضی صاحب نے یہ لکھا ہے، جو کہ صدر ہیں انجمن ترقی خوار چترال کے۔ خوار ان کی زبان ہے، جس طرح ہمارے ہاں انجمن ترقی اردو ہے، تو وہاں بھی ایک بیچاری سی کوئی انجمن ہوگی، کیونکہ اندازہ آپ کو اس پیش لفظ سے لگے گا جو انہوں نے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کتاب کا مسودہ چند سالوں سے اپنی طباعت کا منتظر تھا۔ لکھنے والوں کو ہمیشہ ناشرین کی تلاش ہوتی ہے اور ناشرین کو ایسے مواد درکار ہوتے ہیں جو ہاتھوں ہاتھ بک جائیں۔ صوبہ سرحد کے کسی پسماندہ خطے پر لکھی ہوئی ایسی کتاب کو چھپوانے والا کوئی نہیں تھا جس میں چترال کا نام ہو۔ چترال کا نام سیر و سیاحت کے حوالے سے بڑا دلکش لگتا ہے، لیکن جہاں وہ تھوڑی سی توجہ اور معمولی سی سرپرستی کی ضرورت ہو، وہاں اپنے پرائے سب منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر بھی انجمن ترقی خوار کی یہ کوشش ہے کہ اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے چترال پر تعارفی اور علمی اور ادبی کتابوں کی اشاعت کا اہتمام کرے۔ ہمارا ترجیحی کام تو خوار ہی میں ہونا چاہیے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اردو میں بھی ایسی کتابیں منظر عام پر لائی جائیں جو چترال کے بارے میں مستند مواد قارئین کو مہیا کریں۔ یہ سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اس کی اشاعت کے لیے صوبہ سرحد کے سابق گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فضل حق اور ضلع کونسل چترال کے چیئرمین شہزادہ معی الدین ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، جن کی ذاتی کوشش اور توجہ سے اس مقصد کے لیے فنڈ مہیا ہونے میں مدد ملی۔ ہم شہزادہ سمسام الملک کے بھی ممنون ہیں، جنہوں نے اپنے والد مرحوم شہزادہ محمد حسام الملک کی بعض تحریریں اس کتاب میں شامل کرنے کی اجازت دی۔
عنایت اللہ فیضی، صدر انجمن ترقی خوار چترال، شاہی قلعہ چترال، 20 مارچ 1986۔ اچھا جی، اب اس کتاب میں کتاب چترال کی تاریخ موجود ہے، توہمات موجود ہیں، کہانیاں موجود ہیں، اور ورثہ یا ثقافت جو ہے وہ موجود ہے۔ اپنے لحاظ سے بہت ہی دلچسپ کتاب ہے، آپ کہیں سے بھی اس کو کھولیں تو آپ کو مزہ آئے گا کتاب پڑھنے کے لیے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آپ دیکھیں یہ کتاب جس کی اس وقت قیمت 35 روپے رکھی گئی تھی، 1000 کی تعداد میں چھپی، یہ نایاب کتاب ہے، بازار میں جائیں شاید ملے بھی نہیں، آپ کو وہاں بھی نہ ملے۔ یہ ان دنوں میں وہاں سے لے آیا جن دنوں میں گلگت اور AKRSP کے حوالے سے وہاں رہ رہا تھا۔ گلگت میں ان کے جو کام وام کرتا تو وہاں کی دکانوں پہ یہ کتاب جو ہے وہ اویلیبل تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اس کو پڑھ کر کہ یار ایک جو ہے اگر چترال پر کتاب لکھی جائے اردو میں تصویروں کے ساتھ اور اچھے وہ چھپی ہوئی ہو، ہے نا، جیسے ہمارے دوست اظہر حفیظ صاحب تصویریں بناتے ہیں اس طرح کی اس کے اندر تصویریں ہوں، ٹائٹل اس کا اچھا ہو، حکومت کی اس میں سرپرستی سے اس کو فنڈ فراہم کیے جائیں، اور اگر اسی کو ہی دوبارہ ریوائز کیا جائے۔ اس میں بہت سارے آخر میں موسم بھی دیے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے موسم جنوری میں کیسے ہوتا ہے اور فروری میں کیسا ہوتا ہے، افغانستان کیا ہے، گلیشیئرز کی، تو اس کو تھوڑا سا دوبارہ اس کو ریوائز کیا جائے۔ اور اس کو ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں بہت سارے، لوک ورثہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست خوبصورت کتابیں چھاپتا ہے۔ اچھا، ہو یہ رہا ہے ویسے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کتابیں چھاپ رہے ہیں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کتابیں چھاپ رہا ہے، اس کی نام میں شامل ہے، اکیڈمی ادبیات کتابیں چھاپ رہی ہے، مقتدرہ کتابیں چھاپ رہا ہے۔ چلیں کچھ تو کر رہے ہیں۔ لوک ورثہ نے ایک فلم پہ کتاب چھاپی تھی، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قیمتی کر دی، 3-4 ہزار 5 ہزار روپے کی وہ کتاب تھی، شاید اس سے زیادہ ہی ہو، لیکن ورتھ، مطلب یہ کہ اس کو دیکھیں تو آپ کو پوری ہسٹری تھی 1947 سے لے کر اب تک کی فلموں کے حوالے سے، ان کی تصاویر۔ اگر میڈیا پہ اس طرح سے کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں تو وہ بھی اعجاز گل صاحب نے یا جو جمال تھا ان کے ساتھ ان دونوں کی وہ کاوش تھی، تو وہ کوئی اپنی جیب سے تو نہیں چھاپا ہوگا، لوک ورثہ نے دیا ہوگا، حکومت پاکستان نے پیسے دیے ہوں گے۔ حکومت پاکستان سے جو بھی اس کا کنسرن ادارہ ہے، میری خواہش ہے کہ چترال پر پہلے سٹیپ کے طور پر ہونا تو ہر وادی پہ ایک کتاب ایسی ہونی چاہیے جو عام قاری کو جو جاننا چاہتا حمزہ کے بارے میں، سکردو کے بارے میں، گلگت کے بارے میں، چلاس کے بارے میں، ان کے پاس وہ ایک کتاب ہو اس کی تاریخ پہ، وہاں کی کہانیاں مجھے اتنی دلچسپ لگی، گلگت، چترال اور حمزہ کی کہانیاں، کہ میرا کئی مرتبہ دل کرتا ہے کہ یار اس کے اوپر بات کی جائے یا کوئی کہانی سنائی جائے، یا تو وہ لیکن ہو کیا رہتا ہے کہ وہ چیزیں پھر مجھ سے بھی کھو جاتی ہیں، ہے نا، تو پڑی ہوئی ہوں گی کہیں دفن ہوئی میرے کاغذوں میں۔ تو یہ ضرورت ہے کہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ آرکائیو کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ لائبریریوں میں کتاب ویسے ہی پڑھنے والے کو بھی نہیں ملتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی تاریخ ہوتی ہے جو کہ آنے والی نسلوں کو ہمیں یہ خزانہ جو ہے اسے منتقل کرنا چاہیے۔ معاشی طور پر تو ہم آنے والی نسلوں کو ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا خوشحال نہ کر سکیں، لیکن اگر ہم علمی طور پر ہی کچھ کر سکیں، اور یہ چترال کے لوگوں نے جس دکھ کے ساتھ اس کا یہ پیش لفظ لکھا ہے، فنڈ نہیں مہیا، فنڈ کتنے فنڈ ہوں گے یار یہ 1986-87 میں، میرا خیال میں بس چھوڑے، میں کیا کہوں کہ کوئی بھی آدمی کا، خاص طور پہ شہزادے صاحب جو ہیں محی الدین صاحب، انہوں نے پیسے دیے ہوں گے 3-4 ہزار روپے جو اس کتاب پہ لگے ہوں گے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یار چلو آپ مجھ سے لے لو اور اس کو کتاب کو چھاپو۔ کہنا بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے، میں صرف اپنے حصے کا پتھر مارنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی حکومتیں ہیں ان کو چاہیے کہ چترال پر ایک کتاب اچھی تصویروں کے ساتھ، اچھے مواد کے ساتھ
یہ لوگ اگر موجود ہوں ان کے، اور یہ وہاں خوار ادارہ جو ہے جو زبان کے پہ کام کر رہا ہے اس کو شامل کر کے اس کتاب کو ریوائز کیا جائے، دوبارہ لکھوایا جائے، دوبارہ چھاپا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔